آج کل بہت سارے لوگوں کو روزی میں تنگی کا مسئلہ ہے. لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی نوکریاں چلی گئی ہیں اور لوگ اپنی معاش کو لے کر بڑے پریشان ہیں. تو ان حالات میں شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے؟ کن چیزوں کو یا کن وظائف کو یا کن دعاؤں کا استعمال کرے جس سے اللہ رب العالمین کچھ آسانی پیدا فرمائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. دیکھیے، پہلی بات تو ایک مومن کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ روزی کے اندر تنگی اور کشادگی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہے. واللہ یقبض ویبسط. اللہ تعالیٰ ہی تنگی کرتا ہے اور کشادگی کرتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ روزی میں کسی کی تنگی آنا یہ کوئی عیب نہیں ہے. کسی کی روزی میں تنگی آ جائے یہ کوئی عیب نہیں ہے، نہ یہ کہ اس کے کم ایمان ہونے کی دلیل ہے. اس لیے کہ اگر یہ بات ہوتی تو صحابہ اکرام کی روزیوں میں کس قدر تنگی تھی، خاص طور پر اہل صفہ جنہوں نے مستقلاً اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا، ان کی روزی میں کتنی تنگی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ان کی روزگی میں کشادگی کے لیے دعا نہیں کی آپ نے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ جان جاؤ کہ اللہ نے تمہارا کیا مقام رکھا ہے تو تم چاہو گے کہ اور فقیر بن جائیں، ہم اور محتاج بن جائیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے جو وسائل ہیں انہیں استعمال کرنے کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے. ہر جائز وسائل کو ناجائز وسائل نہیں، چھوٹا وسیلہ ہے یا بڑا وسیلہ ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جائز وسائل ہیں ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ معنوی اسباب رکھے ہیں جس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے. مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کو بڑے اہم چیز قرار دی ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. دوسری چیز، شکر کو اللہ تعالیٰ نے روزی میں اضافے کا سبب بنا. لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل ہے. لو تتوکلون انتم کما حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر. اللہ تعالیٰ پر اگر تم ویسے توکل کرو، جیسے توکل کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ویسے روزی دے گا جیسے چڑیا کو روزی دیتا ہے. اسی طریقے سے بہت سے اسباب ہیں. گناہوں سے پرہیز کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بسا اوقات بندے سے روزی کا کوئی دروازہ کس لیے بند کر دیتا ہے؟ اس کے گناہوں کی وجہ سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو اسباب بیان کیے ہیں یا اللہ کے رسول جو بیان کیے ہیں ان اسباب کا استعمال کرنا چاہیے. انہی میں سے سبب کیا ہے کہ انسان جو ہے نیکیوں کی طرف مائل رہے. یہ نہیں کہ اس تنگی کی وجہ سے پڑھ کر کے ہر جائز ناجائز کوشش کرتا رہے اور نماز کی طرف دوسری طرف توجہ نہیں دے. یہ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادات کے اندر مشغول ہونا یہ بندے کے لیے کیا ہے؟ جلب رزق کا سبب بنتا ہے. جی، یہاں پر بعض حضرات اشکال پیش کرتے ہیں شیخ محترم کہ اللہ رب العالمین نے اگر غریب ہونے کو اتنا پسند کرتا ہے تو لیکن مالدار بھی تو مالداری کی وجہ سے نیکی میں بہت زیادہ آگے بڑھ سکتا ہے، جیسے حج ہے، عمرہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ آدمی جتنا مالدار ہوتا ہے عموماً اتنا دینی اعتبار سے کمزور ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ. نادر آپ کو ایسی مثالیں ملیں گی، نادر مثالیں آپ کو ملیں گی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور یہ اور وہ چھوڑ دیجئے. لیکن عموماً اس لیے کہ وہ دنیا کے کاموں میں اس قدر مشغول ہوتا ہے، جتنا مال ہوتا ہے اتنی مال کی محبت بڑھتی جاتی ہے. اور یہ ہوتا ہے، آپ اپنے سامنے بہت سے لوگ دیکھ لیں کہ اپنے آپ بڑے اچھے تھے لیکن اللہ نے ان کو مال دیا تو ان کی اولاد کہاں چلی گئی. ایسی بہت سی مثالیں، میں نام لے کر کے ایسی مثالیں بیان کرتا ہوں لیکن نام لینا نہیں چاہیے، ہے کہ نہیں ہے. تو یہ نہیں ہے کہ انسان کو جب مال ہوتا ہے، آج آپ دیکھ لیجئے جس قدر انسان کو مال کی فراوانی ہوئی ہے اسی قدر اللہ کی عبادت سے دوری ہوئی ہے. جتنی سہولتیں مسجدوں کے اندر ملی ہے ویسے مسجدوں سے لوگ دور ہوتے گئے ہیں. آپ دیکھ لیں، یہیں پر دیکھ لیں. نیک مالدار کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں تو تب کیا جائے؟ بھائی نیک مالدار تو یہی تو ہے نا کہ جب انسان مال میں زیادہ مشغول ہوگا تو اللہ کی جانب کوتاہی ہوتی جائے گی. اس لیے کہ اس کے اندر وہ مشغول ہونا شروع ہو جائے گا. الا نادر ماشاءاللہ کسی کو آپ پائیں گے، سو میں کوئی 1-2% ہوں گے بس. ورنہ آپ دیکھیں کہ اسی لیے یہی وجہ تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے جو غریب مسکین ہیں ان کو جنت میں کیا پہلے ڈالے گا. جی چلیے، کوئی دوسرا موضوع ہے میرے نظر میں ہے. ایک موضوع جو ہے
کہ فقیر ہونا یہ کوئی عیب نہیں ہے، میں کبھی سوچا ہے وہ کبھی تفصیل سے یہ بات رکھی جائے گی. جی.